الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة الأعراف فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ: تو جب ان کو آسائش حاصل ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اس کے مستحق ہیں، اور اگر سختی پہنچتی ہے تو موسیٰ اور ان کے رفیقوں سے بدشگونی بتاتے ہیں۔ دیکھو ان کی بدشگونی خدا کے ہاں مقرر ہے، لیکن ان میں اکثر نہیں جانتے۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرعونیوں کو جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے عذابوں میں پکڑنا شروع کیا، اور دو عذاب جو ہے وہ ایک قحط کا عذاب، اور اس کی وجہ سے جو میووں میں اور فصلوں میں ان کو نقصان ہوا اس کا عذاب، اس کا ذکر ہے۔ آج کی آیت میں بیان ہوا کہ جب ان کو آسائش حاصل ہوتی، آسانی حاصل ہوتی، رزق کی فراوانی ہوتی، تو کہتے کہ ہم تو اس کے مستحق ہیں اور یہ ہمارا حق ہے کہ ہم کو آسانی اور وسائل اور جو ہے وہ بے انتہا رزق ملے، اور اگر ان کو سختی پہنچتی یا کوئی تنگی آتی تو اس سختی اور تنگی یا عذاب کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی طرف جو ہے وہ اس کو منسوب کرتے۔ اے فرعونیوں، تم کیوں کر اپنی بدبختی اور نحوست کو اللہ کے مقبول بندوں کی طرف نسبت کرتے ہو؟ تمہاری اس نحوست کا واقعی سبب تو خدا کے علم میں ہے، اور وہ تمہارا ظلم و عدوان اور بغاوت اور شرارت ہے، اور انہی وجوہات کی وجہ سے تم پر نحوست آئی ہے۔ اسی سبب کی بنا پر خدا کے یہاں سے کچھ حصہ نحوست کا وقتی سزا اور تنبیہ کے طور پر تم کو پہنچ رہا ہے، اور باقی رہی تمہارے ظلم و کفر کی اصلی جو ہے نحوست اور اصلی سزا، تو وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے، جو دنیا میں یا آخرت میں اپنے وقت پر تم کو پہنچ کر رہے گی، جس کی ابھی اکثر لوگوں کو خبر نہیں۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ: اور کہنے لگے کہ تم ہمارے پاس خواہ کوئی ہی نشانی لاؤ تاکہ اس سے ہم پر جادو کرو، مگر ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ جو شروع میں ان کے اوپر عذاب آئے، اس کے آنے کے باوجود ان کا تکبر اور ان کی ہٹ دھرمی جو ہے فرعونیوں کی وہ برقرار رہی، اور جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور نشانات دیکھ کر کہتے تھے کہ خواہ کیسا ہی جادو آپ ہم پر چلائیں اور اپنے خیال کے موافق کتنے ہی نشان دکھلائیں، ہم کسی طرح آپ کی بات ماننے والے نہیں۔ جب انہوں نے یہ آخری فیصلہ سنا دیا اور قبول حق کے سب دروازے اپنے اوپر بند کر لیے، تب خدا نے ان پر چند اقسام کی عظیم الشان بلائیں یکے بعد دیگرے مسلط کر دیں، جن کو ہم انشاءاللہ اگلی آیات میں پڑھیں گے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو تکبر، ہٹ دھرمی اور حق نہ پہچاننے کی ضد والا نہ بنا، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔